أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے معاملات میں غفلت ایک سنگین جرم ہے. سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو چند مخصوص عبادتوں کا نام دین سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے چند مخصوص عبادتوں کا. نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج و قربانی کر لینا. ان کی توجہ، ان کی فکر صرف انہی چند عبادتوں پر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ عبادت میں تو بڑے پکے نظر آتے ہیں، لیکن معاملات میں، لین دین میں، گھریلو زندگی میں، سماجی زندگی میں وہ بڑے غافل، کوتاہ اور بڑے کچے نظر آتے ہیں. آج کے اس خطبے میں ہمیں سمجھنا ہے اسلام میں جہاں حقوق العباد، حقوق اللہ، اللہ کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، ہماری زندگی میں جہاں نماز روزے کی اہمیت ہے، وہی حقوق العباد، بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہماری زندگی میں جہاں معاملات کی بڑی اہمیت ہے، ہماری زندگی میں جہاں عبادات کی بڑی اہمیت ہے، وہی معاملات کی بھی بڑی اہمیت ہے. دونوں جانب ہمیں توجہ دینا ہے. عبادت کے ساتھ معاملات کو بھی اپنے پاک صاف رکھنا ہے، اپنے لین دین بھی درست رکھنا ہے، تب جا کر کے ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. آج کی اس خطبے میں معاملات کی ایک بڑی طویل فہرست ہے، بڑی لمبی لسٹ ہے. کئی طرح کے معاملات ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں. آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے میں اگر وقت ساتھ دیا تو 3 معاملات کا میں تذکرہ کروں گا. پہلے قرض کا معاملہ، اور دوسرے امانت داری کا معاملہ، اور تیسرے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ، لوگوں کا حق ادا کرنا. اور یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی میں بہت اہم ہیں اور بہت ضروری ہے. اور یہ بہت بڑی حقیقت اور سچائی ہے کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ان معاملات میں بڑے غافل ہیں اور بڑے کچے ہیں. آئیے قرض کے معاملے کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے، اسلام نے جہاں سودی نظام کو حرام قرار دیا، سود کو مٹایا، وہی قرض کے لین دین کو جائز قرار دیا. قرض کے لین دین کو جائز قرار دیا اور سماج کے خوشحال طبقہ، مالدار لوگ، اصحاب خیر کو اس بات کی تعلیم دی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ کو صاحب حیثیت بنایا، تو سماج میں کمزوروں، غریبوں، محتاجوں کی آپ اپنے مال کے ذریعے مدد کیجیے، ان کو قرض حسنہ دیں. اور اگر وہ زیادہ مجبور ہے تو ان کے قرض کو معاف کر دیں. اگر وہ آپ سے مہلت چاہتا ہے تو آپ ان کو مہلت دیں. اگر آپ سے وہ آسانی چاہتا ہے تو آپ مجبوروں پر آسانی کریں. دنیا میں اللہ کے بندوں پر اگر آپ آسانی کریں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ پر آسانی کرے گا. دنیا میں مجبوروں کو اگر آپ معاف کر دیں گے ان کے قرضوں کو،
تو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے قرض، آج ہمارے سماج اور معاشرے کا معاملہ کیا ہے؟ لوگ قرض لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے قرض لینے کا طریقہ بہت ہی غلط ہے۔ آج قرض کا جو لین دین ہے وہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ لوگ قرض لینا ایک انسان کی مجبوری ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، کوئی بھی انسان قرض لے سکتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم مجبوری میں قرض لیں، بوقت ضرورت قرض لیں، بقدر ضرورت قرض لیں۔ جھوٹی شہرت دکھانے کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، شادی بیاہ کے رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے، اپنا اسٹیٹس بتانے کے لیے ہم قرض نہ لیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جتنی طاقت دی ہے قناعت کی زندگی گزاریں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ جھوٹی شان بتانے کے لیے آپ قرض نہ لیں، ورنہ ہوتا ایسا ہے کہ لوگ بڑے بڑے قرضے غیر ضروری طور پر لے کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اپنے ساتھ لوگوں کی امانتیں، لوگوں کے قرضے اپنے ساتھ لے کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو قرض کا بوجھ اگر وہ اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تو یہ بہت سنگین جرم ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ ایسا بوجھ ہے کہ آپ کی زندگی میں کتنی بھی بڑی بڑی عبادتیں ہوں، بڑی بڑی عبادتیں آپ کے پاس ہوں، لیکن اگر آپ اپنے ساتھ، اپنے مرنے کے ساتھ قرض کا بوجھ لے کر کے دنیا سے چلے گئے، لوگوں کا قرض آپ نے ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیے آپ کی زندگی کی بڑی بڑی عبادتیں بھی آپ کے کام آنے والی نہیں۔ بڑی بڑی عبادتیں، شہادت جیسا عظیم مقام بھی اگر کوئی حاصل کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ قرض کا بوجھ اگر ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اتنا قرض کا معاملہ اتنا سنگین ہے، شہادت جیسا عظیم مقام۔ صحیح مسلم کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ جب شہید شہادت کے مقام سے سرفراز ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے میدان جنگ میں جب شہید ہوتا ہے تو شہادت کے وقت ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے، رب کی طرف سے اس کی مغفرت کی بشارت اس کو سنا دی جاتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا گناہ ہے جو باقی رہتا ہے، وہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا الدین، سوائے قرض کے، سوائے قرض کے۔ قرض کا بوجھ اگر ہمارے پاس ہے، ہم نے لوگوں کا قرض ادا نہیں کیا ہے، سستی اور غفلت برتی ہے، اور اس دنیا سے اسی حال میں چلے گئے، نہ ہم نے اپنا قرض ادا کیا، نہ ہمارے وارثین نے ہمارے مرنے کے بعد اس قرض کو ادا کیا، یاد رکھیے شہادت کا مقام۔ اور سنن نسائی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں ایک بار شہید ہو، پھر اللہ اس کو اگر زندہ کرے، پھر شہید ہو، تین مرتبہ اگر اسے شہادت کا مقام مل جائے، فمات وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دینہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تین مرتبہ شہادت کا مقام اگر مل جائے تو بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، جب تک اس کی طرف سے اس کا قرضہ ادا نہ کرے۔ مسلمانوں ذرا تصور کریں، آج لوگ اپنی جھوٹی شان بتانے کے لیے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بڑے بڑے قرضے لے لیتے ہیں، اور قرض لے کر کے اس کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے ہیں، اس میں سستی برتتے ہیں۔ کتنا سنگین معاملہ ہے۔ بڑی بڑی نیکیاں، بڑی بڑی عبادتیں آپ کے پاس ہوں گی، آپ کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترمذی کی حدیث میں، نفس المومن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، ایک مومن کی روح معلق رہتی ہے،
لٹکی رہتی ہے اپنے قرض کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کا قرض اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ قرض کی وجہ سے ایک مومن کی روح معلق رہتی ہے کا مطلب کیا ہے؟ بعض محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حساب و کتاب معلق رہتا ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح مقام کریم میں جانے سے روک دی جاتی ہے جب تک اس کی طرف سے اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں، نماز کی دعاؤں میں اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں، گناہ اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا ما اکثر ما تستعیذ من المغرم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ اتنا زیادہ قرض سے کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ حالانکہ قرض لینا دینا جائز ہے، شریعت میں قرض کا لین دین جائز ہے، لیکن پھر بھی آپ اتنا زیادہ قرض سے کیوں پناہ مانگتے ہیں اپنی دعاؤں میں، وہ بھی نماز کی دعاؤں میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو قرض کا معاملہ بڑا سنگین ہے، قرض کا معاملہ بڑا سنگین ہوتا ہے۔ ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، جب آدمی مقروض ہوتا ہے، جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو اس سے دو غلطی ہوتی ہے، ایک تو وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، اور وعدے کی خلاف ورزی ایک غلطی، اور بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جھوٹے بہانے بنائے گا، تو جھوٹ بول کر کے دوسری غلطی کرے گا۔ اس لیے میں اپنی زندگی میں اللہ سے قرض سے پناہ مانگتا ہوں تاکہ قرض کے اس وبا سے، اس بلا سے میں محفوظ رہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے تھے، موطا امام مالک کی حدیث میں ہے ایاکم والدین فإن أولہ حم وآخرہ حرب، اے لوگوں قرض سے بچو، قرض سے بچو، اس لیے کہ قرض کا آغاز غم و فکر سے ہوتا ہے، مقروض آدمی کو کی زندگی میں ٹینشن لگ جاتا ہے، اور اس کا خاتمہ لڑائی پر ہوتا ہے۔ جب آدمی وقت پر قضا ادا نہیں کرے گا، بار بار جھوٹے بہانے بنائے گا، تو ایک وقت آئے گا سامنے والا اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اسے گالی گلوچ شروع کر دے گا۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے تھے ایاکم والدین فإن اولہ حم وآخرہ حرب۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، کہتے نصیحت کرتے ہوئے اپنے غلام کو یا حمران اتق اللہ ولا تمت وعلیک دین فیوخذ من حسناتک، اے حمران تم قرض سے بچو، تمہاری موت اس حال میں نہ ہو کہ تمہارے اوپر قرض کا بوجھ ہو، اس لیے کہ اگر تم نے لوگوں کا قرض لے کر کے اس دنیا سے چلے گئے، تمہارے ساتھ قرض کا بوجھ اگر باقی ہے، تم نے قرض کو ادا نہیں کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ آخرت میں تمہارے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے، قرض ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس مال اور دولت، روپے اور پیسے نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ فیوخذ من حسناتک، تمہاری زندگی کی کمائی ہوئی نیکیاں تم سے لے لی جائیں گی، تمہاری زندگی کی کمائی ہوئی نیکیاں تم سے لے کر کے اللہ تعالیٰ ان جو قرض دینے والے لوگ ہیں، جن کا تم نے حق دبایا ہے، جن سے قرض لیا ہے، تمہاری نیکیاں ان کو تقسیم کر دی جائیں گی۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں قرض کے معاملے میں ہم غفلت اور سستی نہ برتیں، بلکہ مجبوری میں بوقت ضرورت قرضہ لیں، اور قرض لیتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ مجبوری میں قرض لے اور دینے کی نیت سے لے، لیتے وقت ہی ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، جتنی جلد ہو سکے اللہ رب العالمین نے میرے لیے آسانی کی، میں اس قرض کو ادا کر دوں گا، اس کے بوجھ سے اپنے آپ کو میں آزاد کر لوں گا، یہ نیت ہونی چاہیے۔
آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آدمی قرض لیتے وقت ہی اس کی نیت خراب ہوتی ہے، کسی کو سامنے والے کو ڈبانے کی نیت ہوتی ہے، سامنے والے کو پریشان کرنے کی نیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود ڈوب جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود پریشان ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله۔ جو شخص لوگوں کا مال دینے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو ادا کر دیتا ہے۔ جو شخص لوگوں کا مال دینے کی نیت سے لیتا ہے، لیتے وقت اس کی نیت صاف تھی، دینے کی نیت تھی، اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، سہولتیں دیتا ہے، اور بہت جلد وہ اپنے قرض کو ادا کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت صاف تھی، دینے کی نیت سے لیا تھا، مجبوری میں لیا تھا۔ لیکن جو شخص لوگوں کے مال کو ہڑپنے کے لیے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اگر قرض لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو خود برباد کر دیتا ہے، اس کے مال کو تباہ کر دیتا ہے، اور وہ انسان قرض کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے مجبوری میں لے اور دینے کی نیت سے لے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، قرض کے لین دین کے شرعی طریقے بیان کیے گئے، شرعی اصول بیان کیے گئے۔ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کس چیز کے بارے میں ہے؟ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت آیت دین کہلاتی ہے، آیت دین، قرض والی آیت، جس کے اندر جس آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 پر 2، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 پر 2، یہ آیت قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے، یعنی قرض والی آیت۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرض کے لین دین کے طریقے، اس کے اصول اور اس کے آداب بیان کیے۔ ان آداب کی روشنی میں اگر ہم کسی سے قرض کا معاملہ کرتے ہیں، خدا نخواستہ ہم کسی کا قرض لیے، کسی اچانک کسی حادثے کا شکار ہو گئے اور ہمارے ساتھ کوئی اچانک معاملہ ہو گیا، تو یاد رکھیے شرعی طریقے کے مطابق اگر کوئی قرض لیتا ہے تو وہ قرض کی سنگینیوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اور قرض لینے کے وقت آدمی کو اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت علی نے یہ دعا اپنے ایک مکاتب غلام کو سکھائی تھی جو قرض کے بوجھ سے پریشان تھا۔ وہ آیا اور قرض کی شکایت کی تو حضرت علی نے اس سے یہ دعا سکھائی اور کہا کہ لو کان علیک مثل جبل دینا ابداہ اللہ عنک۔ یاد رکھو، اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہے اور یہ دعا کرتے رہو، اگر اللہ نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا تو پہاڑ کے برابر بھی قرضہ تمہاری طرف سے ادا ہو جائے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے، دعا سکھائی کہ یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، تو میرے لیے حلال روزی کو کافی کر دے، حلال روزی میرے لیے بس ہو جائے، میں حرام کی مجھے ضرورت نہیں، اور اے اللہ تو مجھے اپنے فضل و کرم سے لوگوں سے بے نیاز کر دے، مجھے لوگوں کا محتاج مت بنا۔ اس دعا کے اندر ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ اگر ایک مقروض انسان کو اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین سے بکثرت اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ قرض کا معاملہ ہے۔ آپ سوچئے کہ لوگ قرض کے معاملے میں سستی اور غفلت برتتے ہیں، اور بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ سودی قرض لیتے ہیں، سودی قرض کا لین دین، اور بڑی جرات اور ہمت سے کہتے ہیں کیا بھی نہیں، زیادہ نہیں، صرف 1% قرض ہے، 1% قرض ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 1% اگر قرض ہے، معمولی سود اگر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، مسند احمد کی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معمولی سود ہمارے لیے حلال ہے، مجبوری ہے،
ایسے لوگ کان کھول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو غور سے سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم و ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ. ایک آدمی جان بوجھ کر کے 1 درہم 1% سود اگر کھاتا ہے 36 مرتبہ زنا سے بڑا گناہ، 36 مرتبہ زناکاری اور بدکاری کا جو گناہ ہے اس سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے جو آدمی اپنی زندگی میں جان بوجھ کر کے 1 درہم 1% سود کھاتا ہے. میرے بزرگ اور دوستو، آج ہماری زندگیوں کا جائزہ لیں. جھوٹی شان، شادی بیاہ کے رسم و رواج، ایک خوبصورت گھر بنانے کے لیے، اچھی سواری میں پھرنے کے لیے، اپنی زندگی میں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑے قرضے لے لیتے ہیں، سودی قرض. میرے بزرگ اور دوستو، یہ سب ہماری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے. اسی وجہ سے ہماری زندگیوں میں چین و سکون نہیں ہے. ہمارے پاس ہم نے سودی قرض لے کر کے بڑے خوبصورت گھر بنائے ہیں، گھر میں ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن گھر والوں کو سکون نہیں، گھر والوں کو سکون نہیں. زندگی میں آفتیں ہیں، بلائیں ہیں، پریشانیاں، ناچاخیاں ہیں، اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں شرعی طریقے سے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے ہم اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو، حلال روزی حاصل کرو، حلال روزی کھاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ. حرام لقمہ یہ تمہاری زندگیوں سے چین و سکون کو ختم کر دے گا. حرام لقمہ تمہاری زندگیوں میں بلائیں اور آفتیں لائے گا. اس لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو حرام لقمے سے بچانے کی کوشش کرو. یہ پہلا معاملہ ہے قرض کا معاملہ. دوسرا معاملہ امانت داری کا معاملہ ہے. امانت کا معاملہ بڑا سنگین ہے. امانت کا معاملہ بڑا سنگین ہے. یاد رکھیے، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کرتے، لوگوں کو نصیحت فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر نصیحت میں ایک نصیحت ضرور کرتے تھے: لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطاب میں، ہر نصیحت میں یہ نصیحت ضرور کرتے: اس شخص کے پاس ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں، اور اس شخص کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں. جو وعدے کا پکا نہ ہو، جس کے پاس معاہدے کا کوئی عہد و پیمان کا کوئی پاس و لحاظ نہ ہو، لوگوں سے وعدہ کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، لوگوں سے معاہدے کرتا ہے، توڑ دیتا ہے. جس کے پاس عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہ ہو اس کے پاس دین نہیں بچا، اور جس کے پاس امانت داری کا خیال نہ ہو اس کے پاس ایمان نہیں. یہ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطاب میں کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی دعوتی زندگی کا تذکرہ کیا ہے. ہر پیغمبر نے اپنی قوم میں جب دعوت دی، دعوت دیتے وقت ہر پیغمبر اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے، سورۃ الشعراء آپ پڑھتے جائیے، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ہود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، صالح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. ہر پیغمبر اپنی قوم کے سامنے جب دعوت کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے: انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر کے بھیجا گیا، میں امانت دار رسول ہوں. کیوں یہ بات کہتے تھے؟ میں امانت دار رسول ہوں تاکہ سامنے والے کو، قوم کو اگر یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ امانت دار ہے تو لوگ ان کی باتوں کو مان لیں گے، ان کی باتوں کی تصدیق کریں گے، ان کی باتوں کو سچ مانیں گے، اس لیے کہ یہ پیغمبر امانت دار ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، سورہ مومنون کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے: والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. مومن کون ہے؟ جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے اور معاہدے کو توڑتے نہیں، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. یہ سچے اور پکے مومن کی مثال ہے، سچے اور پکے مومن کی پہچان ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، دیکھیے امانت کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. آپ کو صحیح مسلم کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں.
غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگ جنگ سے فارغ ہو کر کے ایک وادی کی طرف جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا غلام تھا جس کا نام محدثین نے میدام بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کا غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوے کو کھول رہا تھا. اچانک دشمن گھات میں بیٹھا تھا, اس نے تیر چلائی. وہ تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو لگی اور وہ غلام میدان جنگ میں شہید ہو گیا. صحابہ کرام بھاگے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا ہنی اللہ الشہادہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کے غلام کو شہادت مبارک, آپ کا غلام شہید کر دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے کیا کہا, ان الشملۃ لتلتہب علیہ نارا, اے لوگو تم مجھے میرے غلام کی شہادت کی مبارکبادی دینے آئے ہو. میرے پاس آسمان سے وحی آئی کہ میرے غلام پر جہنم کے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں, اس لیے کہ میرا غلام مال غنیمت سے ایک چادر چرا کے رکھ لیا ہے. مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک چادر کی خیانت کر دیا. ایک چادر لے لیا. ایک چادر کی خیانت کرنے کی وجہ سے نبی کا غلام ہے, حقیقی غلام رسول ہے, میدان جنگ میں دشمن کے ذریعے شہادت کا مقام پاتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک چادر کی خیانت کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر جہنم کے آگ کے شعلے بھڑک رہے. صحابہ ڈر گئے. امانت کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. ایک چادر کی خیانت کی وجہ سے نبی کے غلام کو شہادت کا مقام پانے کے بعد بھی جہنم کی آگ اس پر بھڑک رہی ہے. بعض صحابہ مال غنیمت میں سے جوتا باندھنے کی رسی, تسمہ بغیر اجازت لے لیے تھے. لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے اے اللہ کے رسول میں مال غنیمت میں سے یہ تسمہ لے لیا تھا, آپ کو بتانے آیا ہوں, اجازت آپ سے لے رہا ہوں, کہیں آپ مجھ سے بھی خیانت کا جرم نہ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, غور سے سنیں میرے بزرگوں اور دوستو, آج ہمارے پاس امانتوں کا پاس و لحاظ نہیں ہے. بڑی بڑی لوگوں کی امانتیں ہضم کر بیٹھتے ہیں اور ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں. بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے, بہن بہن کی حق مار رہی ہے, پڑوسی پڑوسی کا حق مار رہا ہے. آج ہمارے پاس امانتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جوتا باندھنے کا تسمہ, ایک چھوٹی رسی, آپ نے کہا شراکم من نار او شراکین من نار. اگر یہ لے کر کے رکھ لیتے اور بتاتے نہیں, مجھ سے اجازت نہیں لیتے, تو جہنم کی آگ کا تسمہ تمہیں دیا جاتا. یہ تسمہ جہنم کی آگ کا ہوتا قیامت کی, اور تمہیں اس کے ذریعے عذاب دیا جاتا. میرے بزرگ اور دوستو, امانت کا معاملہ بہت سنگین ہے. کل قیامت کے دن جب جہنم کے اوپر, جہنم کی پشت پر, جہنم کے گڑھے پر پل صراط قائم کیا جائے گا, اس وقت آپ کو معلوم ہے پل صراط کے دائیں اور بائیں دو چیزیں کھڑی ہوں گی. ایک طرف امانت داری اور دوسری طرف رشتہ داری. ایک طرف پل صراط کے دائیں طرف امانت داری اور بائیں طرف رشتہ داری کھڑی ہوگی. جو لوگ دنیا میں امانت میں خیانت کرتے ہیں, جو لوگ دنیا میں رشتے ناتوں کو کاٹتے ہیں, جب پل صراط کے اوپر سے ہر ایک کو گزارا جائے گا, اور اس بات کو یاد رکھو دنیا کے ہر شخص کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے, چاہے وہ مومن ہو, متقی ہو, نبی ہو, پیغمبر ہو, ولی ہو, کوئی بھی ہو, ہر شخص اپنے عمل کے مطابق گزرے گا. منہم من یمر کالریح ومنہم من یمر کالبرق. بعض لوگ بجلی کی طرح چلے جائیں گے, بعض لوگ ہواؤں کی طرح چلے جائیں گے, بعض لوگ پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے چلے جائیں گے, کچھ لوگ دوڑتے ہوئے بھاگیں گے, اور کچھ لوگ کسی طرح سے نکل جائیں گے. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا قدم رکھیں گے جہنم کے گڑھے میں اتر جائیں گے. نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہے, جہنم کا گڑھا موجود ہے, اور وہ اس کے لقمے بن جائیں گے. دنیا میں اگر ہم نے امانت میں خیانت کی ہوگی, رشتے ناتوں کو توڑا ہوگا, امانت داری اس کو کھینچ کر کے اس کو جہنم کے گڑھے میں گرا دے گی, پل صراط کے اوپر سے نہیں گزرنے دے گی. رشتے ناتوں کو توڑنے والوں ذرا ڈرو, رشتے داری وہاں پر کھڑی ہوگی, اور جو لوگ رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں دنیا میں, وہ اس کو کھینچ کر کے جہنم کے گڑھے میں ڈال دیں گے. میرے بزرگ اور دوستو, اس لیے امانت داری میں خیانت کرنے سے,
رشتے ناتوں کو توڑنے سے دنیا میں ڈرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اور ایک تیسری چیز مختصر طور پر حقوق کی ادائیگی۔ ہمارے اوپر لوگوں کا حق ہے، اس حق کو ہم ادا کرتے ہیں۔ حق تلفی، چاہے کسی کے مال میں حق تلفی ہو، چاہے کسی کی عزت و آبرو میں حق تلفی ہو، بہت سنگین جرم، دنیا میں اس کو کلیئر کر لیں، معافی تلافی کر لیں، لین دین کو ختم کر لیں۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم۔ اے لوگوں، اگر تمہارے پاس تمہارے بھائی کا کوئی لین دین باقی ہے، اس کے مال کے بارے میں یا اس کی عزت و آبرو کے بارے میں، تو آج ہی دنیا میں اس کی معافی تلافی کر لو، اس کو کلیئر کر لو۔ قیامت کا دن وہ آنے سے پہلے، قیامت کا دن وہ دن آنے سے پہلے جہاں تمہارے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے، روپے پیسے نہیں ہوں گے، تمہاری زندگی کی کمائی ہوئی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ان مظلومین میں تقسیم کر دے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوموں کے گناہوں کو اللہ تمہارے اوپر لاد دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، وہ نبی جس نبی نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، جس نبی نے اپنی زندگی میں کبھی بھی دشمن کو بھی آپ نے کبھی تکلیف نہیں پہنچائی، کسی پر ظلم نہیں کیا، نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقوق کی ادائیگی کی کیسی فکر ہے، ایک دو واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز مدینے میں پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر سے فارغ ہوتے ہی سیدھے مصلی سے اٹھ گئے، اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں سے کسی گھر میں گئے، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے تیزی سے آپ گئے، جا کر کے پھر واپس آ کر کے مصلی پر بیٹھ گئے۔ صحابہ پریشان ہیں، خلاف عادت جب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے تو پوچھتے تھے کیا بات ہے اللہ کے رسول، آج آپ تیزی سے اٹھ کر کے گئے پھر واپس آ کے بیٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، دیکھو میرے پاس لوگوں کی امانت کا صدقے کی، لوگوں کے صدقے کا مال آیا تھا سونے کی شکل میں، اسے مجھے لوگوں میں تقسیم کرنا تھا، میں اس میں سے تقسیم کر دیا۔ صدقے کی امانت جو لوگوں کا حق ہے، لوگوں میں مجھے تقسیم کرنا تھا، میری ذمہ داری تھی، میں اس میں سے زیادہ حصہ تقسیم کر دیا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ وہ لوگوں کی امانت میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے، مجھے اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ امانت لوگوں کی جو لوگوں کا حق ہے میرے گھر میں باقی رہ جائے اور اسی حال میں میری موت ہو جائے۔ اس لیے میں گیا اور وہ امانت لا کر کے رکھ لیا ہوں تاکہ کسی مستحق آدمی کو پہنچا دوں، اس میں تقسیم کر دوں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے مرض الموت میں ہیں، وفات سے 5 دن پہلے چہارشنبہ کا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار میں مبتلا ہے، بار بار آپ پر غشی طاری ہو رہی ہے، بے ہوش ہو جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مختلف کنویں سے 7 مشکیزیں 7 گھڑے پانی لاؤ اور میرے جسم پر بہاؤ تاکہ میرا بخار ہلکا ہو اور میں لوگوں کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو ایک بڑے ٹب میں بٹھایا گیا اور آپ پر اتنا پانی بہایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب بس کرو۔ آپ نے کچھ افاقہ محسوس کیا، آپ کے بخار میں کچھ تخفیف ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ اسی حال میں مسجد نبوی چلے جاتے ہیں۔ ممبر پر آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، صحابہ کرام سے آپ خطاب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں ایسی تکلیف کے عالم میں اپنی امت کو قبر پرستی سے ڈرایا اور کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اپنے نبیوں کی قبروں کو مزار اور آستانے بنا لیے، وہاں پر جا کر کے قبر پرستی کرتے تھے، سجدے کرتے تھے۔ اے میری امت کے لوگوں، میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، اے اللہ میری قبر کو تو سجدہ گاہ بنانے سے بچا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف تھا کہ میری امت میں سب سے زیادہ شرک جس راستے سے پھیلے گا وہ قبر پرستی کے راستے سے۔ آج آپ دیکھیے امت میں شرک جو بڑھ رہا ہے،
مزاروں اور درگاہوں اور آستانوں کے راستے سے۔ اللہ امت کی حفاظت فرمائے، ان کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کہا، اے میرے صحابہ، اگر میں نے ناحق کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہے تو میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے انتقام لے لو، میرے پیٹھ پر کوڑے مار کر کے مجھ سے بدلہ لے لو تاکہ میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ اے میرے صحابہ، اگر میں نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، کسی کی بے آبروئی کی ہے، میں حاضر ہوں، مجھ سے انتقام اور بدلہ لے لو تاکہ میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے، پھر صحابہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں نے اگر کسی کو ناحق کوڑے مارے ہیں، کسی کو ستایا ہے، میں حاضر ہوں، مجھ سے انتقام لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو۔ میں نے اگر کسی کی بے عزتی کی ہے، میں حاضر ہوں، مجھ سے انتقام لے لو۔ مجلس سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس سے کہا، اے فضل بن عباس، میری طرف سے ان کو 3 درہم ادا کر دو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جس نبی نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، نبی کو اللہ کی پکڑ کا یہ ڈر ہے کہ اگر لوگوں کا حق مار کر کے، لوگوں کی امانتوں کو اپنے پاس لے کر کے اگر اس دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے قرض کے معاملے میں، امانت کے معاملے میں، حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں ہم غفلت اور سستی نہ اختیار کریں۔ جس طرح ہماری زندگی میں عبادت کی اہمیت ہے، نماز روزی کی اہمیت ہے، معاملات کی بھی ویسے ہی اہمیت ہے۔ اپنے معاملات کو پاک صاف رکھیں، لین دین کلیئر رکھیں، ورنہ یاد رکھو زندگی بھر کی ساری عبادتیں کچھ بھی کام آنے والی نہیں۔ شہادت جیسا مقام بھی اگر حاصل کر لو تو بھی آپ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے ساتھ اپنے معاملات کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں نماز روزی کی پابندی کرنے کے ساتھ اپنے لین دین کو بھی درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل قابل عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے، وباؤں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ ہر جگہ تو مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ جب تو وفات دے تو خاتمہ بالخیر، قلب توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔